پاکستان میں بڑھتے ہوئے معاشی بحران کے بعد ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ملک بہت جلد ڈیفالٹ کرنے والا ہے، یعنی آسان الفاظ میں پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے دیوالیہ ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار IMF کے پروگرام پر ہے، یعنی اس بار بھی اگر کوئی ڈاکٹر پاکستان کو بچا سکتا ہے تو اس کا نام IMF ہے۔ یاد رہے کہ ایک ملک جب اپنے بیرونی قرضے کی قسطیں اور اس پر سود کی ادائیگی سے قاصر ہو تو اسے دیوالیہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ تکنیکی طور پر ایک ملک تب دیوالیہ قرار دیا جاتا ہے جب وہ اپنے بیرونی قرضے ادا کرنے کے لیے کیے گئے عالمی معاہدوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہو جائے۔ اس کی ایک مثال لاطینی امریکہ کے ملک ارجنٹائن کی ہے، جو گزشتہ 10 سالوں میں 2 بار دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اپریل 2022 میں PDM حکومت کے قیام کے بعد سے جاری سیاسی عدم استحکام اور تباہ کن سیلاب نے ملک کو معاشی طور پر سخت نقصان پہنچایا ہے۔ ملک میں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہونے سے نہ صرف سرمایہ کاری متاثر ہوئی ہے، بلکہ مالی خسارہ بڑھنے سے روپے کی قدر کے مقابلے میں ڈالر بھی آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ پاکستانی روپیہ اس وقت ڈالر کے مقابلے میں بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے، جس کی بنیادی وجہ درآمدی بل میں اضافہ ہے، جس سے ڈالر کی طلب میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ دوسری جانب ملکی برآمدات میں بھی اضافہ نہیں ہو پا رہا۔ ڈالر کی قدر میں اضافے کے باعث جہاں تجارتی اور مالی خسارہ بڑھا ہے، وہیں پاکستانی زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی کافی حد تک کمی آئی ہے۔ معاشی ماہرین تجارتی خسارے میں اضافہ ملکی معیشت کے لیے خطرناک علامت قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ خسارہ جاری کھاتوں کے خسارے کو بڑھا کر شرح مبادلہ پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ پاکستان کو اس وقت کہیں سے قابل ذکر مالی امداد یا قرض نہیں مل پا رہا، جس کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے گر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو آئندہ چند ماہ کے دوران بیرونی قرض کی مد میں 30 ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے۔ تاہم قرض کی ادائیگی کے قریب آتے ہی پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی افواہوں میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ ڈیفالٹ کے خدشات کے بعد معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ موجودہ سخت مالی حالات سے نکلنے کے لیے حکومت کو قرضے کی ادائیگی کو مؤخر کرانے یا انہیں ری شیڈول کرانے پر دھیان دینا ہوگا۔ زر مبادلہ کے انتہائی کم ذخائر، حالیہ عالمی معاشی سست روی کے باعث درپیش چیلنجز، تباہ کن سیلاب اور ملک میں موجود سیاسی عدم استحکام نے بیرونی قرضوں کی بروقت ادائیگی کا خطرہ بڑھا دیا ہے۔ آئندہ 3 سال میں پاکستان کے ذمے 73 ارب امریکی ڈالر کے غیر ملکی قرضوں کی ادائیگیاں ہیں، اور اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر صرف 7 سے 8 ارب امریکی ڈالر ہیں۔ گزشتہ 7 برس میں بڑے بیرونی قرضے لینے اور سابقہ واجبات کی وجہ سے قرضوں کا مجموعی حجم 65 ارب ڈالر سے 130 ارب ڈالر تک جا پہنچا ہے۔ معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرے سے دوچار کرنے کی بنیادی ذمہ داری وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر عائد ہوتی ہے، جو اپنے دعووں کے برعکس کوئی جادو دکھانے میں ناکام رہے۔ مفتاح اسماعیل سے وزارت خزانہ کا چارج لینے کے بعد سے ڈار IMF کے ناقد رہے ہیں۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اکتوبر میں پاکستان دوبارہ IMF سے قرض کی ڈیل کر لیتا تو آج حالات اتنے خراب نہ ہوتے کہ ملک ڈیفالٹ کی خطرے سے دوچار ہوتا۔ ان کا کہنا ہے کہ اب اسحاق ڈار کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ IMF کے ساتھ ڈیل کرنے کے سوا پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں، لیکن انہوں نے فیصلہ کرنے میں جو 2 ماہ ضائع کیے، اس کا خمیازہ پاکستانی عوام کو بھگتنا ہوگا۔ دوسری جانب معاشی ماہرین حکومت کو اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے کئی اہم نکات پر مشورہ دیتے نظر آتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ قرضوں کی ادائیگی ممکن بنانے کے لیے رواں مالی سال میں پاکستان کو 28 ارب ڈالر درکار ہیں، جبکہ مالی سال 2024 میں یہ بڑھ کر 32 ارب ڈالر اور 2025 میں مزید 29 ارب ڈالر درکار ہوں گے۔ معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان کو دوست ممالک اور مالیاتی اداروں کے ساتھ قرضوں کو مؤخر کرانے کے لیے فوری مذاکرات شروع کرنا چاہیے، اور خصوصاً چین کے ساتھ پاکستان کو اپنے قریبی سیاسی تعلقات کا بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، جس کا پاکستان اپنے کل قرضوں کا 30% مقروض ہے۔ سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کہتے ہیں کہ حکومت کو فوری طور پر چین، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات جیسے دوست ممالک کو قرضوں کو نہ صرف ری شیڈول پر راضی کرنا ہوگا، بلکہ ان سے مزید قرضے حاصل کرنا بھی ضروری ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو پیرس کلب کے رکن ممالک کے ساتھ قرضوں کو ری شیڈول یا رول اوور کرانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ عالمی مالیاتی اداروں کے پاکستان کے ذمے قرضوں پر بھی حکمت عملی تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے معاشی مدد کے طور پر پاکستان کے مرکزی بینک میں جمع کرائے گئے 3 ارب ڈالر کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان کو
एक्सटर्नल सेक्टर के मसाइल और पायदार माशी तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए बतौर मावनत ये रकम स्टेट बैंक में रखवा दी थी। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर खाकान नजीब कहते हैं कि पाकिस्तान को दिवालिया होने के खदशात से बचने के लिए IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात की भी ज़रूरत है, जो 2 माह से ताख़िर का शिकार हैं। उनके बकौल दोस्त ममालिक और दीगर मालियाती इदारों से मिलने वाले फ़ंड को जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की भी ज़रूरत है, ताकि मार्केट को ये पैगाम जाए कि पाकिस्तान को ज़रूरी रकम का इंतज़ाम हो चुका है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि माशी एतबार से मुश्किल सूरत हाल ज़रूर है, मगर पाकिस्तान के डिफ़ाल्ट होने का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि हम रोज़ सुनते हैं पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आप लोग सरमायाकारी करें, नाम निहाद मुफक्करों की बातों पर ध्यान ना दें। उनका कहना है कि कुछ लोग अपनी सियासत के लिए मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, ताहम सियासी मकासद के लिए मुल्क के डिफ़ाल्ट होने की बातें ना फैलाई जाएं। उनके ख्याल में पाकिस्तान के डिफ़ाल्ट ना करने की 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इसने कभी डिफ़ाल्ट नहीं किया, हालांकि तारीख में कई मरतबा पाकिस्तानी ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूदा ज़खायर से भी कम रहे। दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्ज़े जो इसने आइंदा चंद माह में अदा करने हैं वो रोल ओवर हो जाएंगे, यानी इनके अदा करने की मुद्दत में इजाफा हो जाएगा। लिहाजा अब देखने ये है कि डॉक्टर IMF से दोबारा इलाज कराने के बाद पाकिस्तान डिफ़ाल्ट के खतरे से बच जाता है या 75 बरस में पहली मरतबा दिवालिया हो जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।